اگست کا مہینہ اور 12 اگست آزادی کا مہینہ، وطن سے محبت، اپنے ملک سے پیار، یہ فطرتی عمل ہے۔ انسان فطرتی طور پر جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اپنی زندگی کے ایام بسر کرتا ہے، گزارتا ہے، فطرتی طور پر انسان اس جگہ سے، اس ملک سے، اس بستی سے، اس شہر سے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین، وطن، ملک، اس سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی فطرت میں وضعیت کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو مکہ کے بعد مدینہ بطور وطن عطا فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم نعمت کے ملنے پر اپنے بندوں سے شکریہ کا مطالبہ کیا۔ قرآن مقدس ہے، سورۃ انفال ہے، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، صحابہ سے مخاطب ہیں، اہل ایمان سے مخاطب ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مکہ کی سرزمین میں، یہ مسلمان مدینہ آ گئے ہیں، تب اللہ نے اعلان فرمایا اپنے اس وقت کو یاد کرو جب مکہ کے اندر تمہاری تعداد بہت کم تھی، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، دب کے رہتے تھے، چھپ کے نماز پڑھتے تھے، تمہاری تعداد کم تھی، تھوڑی تھی، تخافون، ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہے ہیں، فآواکم، ہم ہی تھے جس نے تمہیں جگہ تھا، فآواکم، تمہیں پناہ دی، تمہیں جگہ دی، تمہیں وطن دیا، تمہیں ملک دیا، تمہارے نصیب میں ریاست کو لکھ دیا، فآواکم، ہم ہی نے تمہیں پناہ دی، تمہیں جگہ دی، تمہیں وطن دیا، تمہیں ملک عطا کر دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، اللہ اکبر، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ پھل عطا کر دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وطن کے ملنے پر، زمین کے ملنے پر، ملک کے عطا ہونے پر، ریاست کے بننے پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے مسلمانوں، مدینہ کے رہنے والوں، صحابہ، تمہیں اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی وطن، ملک، ریاست، زمین کا ٹکڑا، زمین کا خطہ، خدا کی قسم اللہ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔
اور اسی نعمت پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، تمہیں میں نے جو ملک عطا کر دیا، جو وطن عطا کر دیا، جو ریاست عطا کر دی، جو زمین کا خطہ اور زمین کا ٹکڑا تمہاری دسترس میں دے دیا، لعلکم تشکرون، اس عظیم نعمت پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور وطن کی محبت اللہ تعالیٰ اس محبت سے نہیں روکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ملک سے پیار اور وطن سے پیار اور محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے محبت کا منبع جس سے انسان محبت کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت امام الانبیاء اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 24 میں سارے رشتے گنوائے، وطن گنوایا ہے، یہ محلات اور مکانات گنوائے ہیں، تجارتیں گنوائی ہیں، بیٹے، بھائی، باپ، بیوی، رشتے دار، سب کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھیے گا یہ ساری محبتیں تمہاری بجائیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ تمام محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبتیں چاہے وہ زمین کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے، ملک کی محبت ہے، ریاست کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، محلات کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، اگر اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ محبتیں بڑھ گئی پھر معاملہ بڑا سنگین ہے۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کھول کے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قُلْ، اے میرے محبوب آپ اعلان فرمائیے، قل آپ بتلائیے امت کو، امت محمدیہ کو، صحابہ کو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے، بتلائیے ان کان آباؤکم، اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے آباء و اجداد، قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم، اور تمہارے گبرو جوان بیٹے، والدین کی محبت، گبرو جوان بیٹوں کی محبت، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے دست و بازو تمہارے بھائیوں کی محبت، اللہ اکبر، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے رشتہ داروں کا پیار، تمہارا اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے اموال، مال و زر، تمہاری دولتیں، تمہارے اکاؤنٹ بیلنس، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے کاروبار، تمہارے وہ کاروبار جن میں گھاٹے کا تمہیں ہر وقت، نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ تمہاری تجارتیں، وہ تمہارے کاروبار، تم ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں میرے کاروبار میں گھاٹا نہ آ جائے، کہیں میرے کاروبار میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بلند و بالا مکانات، محلات،
تمہارا وطن، تمہاری زمین، تمہارا ملک، تمہاری ریاستیں، تمہاری حکومتیں، تمہارے بیوی بچے، تمہارے مال و زر دولتیں، بھائی بیٹے، آباء و اجداد، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یاد رکھیے اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، پھر تمہیں انتظار کرنا چاہیے، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یعنی یہ محبتیں بجا ہے، اللہ نے ان محبتوں کی نفی نہیں کی، اللہ نے ان محبتوں کی تردید نہیں کی، رب نے ان محبتوں کو، ان چاہتوں کو جھٹلایا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا، نہیں، جائز ہے۔ ماں باپ سے محبت، گبرو جوان بیٹوں سے پیار، بھائیوں سے محبت، بیویوں سے محبت، کاروبار سے محبت، تجارتوں سے پیار، محلات سے پیار، ملک، ریاست، حکومتوں سے محبت۔ لیکن یاد رکھیے یہ ساری محبتیں مل کے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اگر اللہ مجھ سے میری ان تمام محبتوں کو کاٹ دینے کا تقاضا کرتا ہے تو میں اہل ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت کو بچاؤں گا، اس کے رسول کی محبت کو بچاؤں گا اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بچاؤں گا۔ اگر یہ ساری محبتیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر غالب نہیں ہیں، پھر تو یہ محبتیں بجا ہیں، پھر تو یہ محبتیں جائز ہیں، پھر تو ان محبتوں میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن تقاضا یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے سامنے اپنی ان تمام محبتوں کو قربان کر دینے کا جذبہ ذاتی کا رکھیں کہ اللہ اگر ضرورت پڑی تو تیرے لیے، تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ان ساری محبتوں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو بچاؤں۔ یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ وطن سے محبت اور وطن سے پیار، اللہ اکبر، یہ عظیم نعمت ہے۔ انسان کو امن والا، سکون والا زمین کا کوئی خطہ میسر آ جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ساری زمین اور ساری دنیا ہی سمیٹ دی۔ نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، من اصبح فی سربہ، جو بندہ صبح کرتا ہے، اس کے پاس امن و امان والا وطن ہے، امن و امان والی جگہ پر وہ صبح کرتا ہے، اس کی صبح ایسی جگہ پر ہوتی ہے، اس کی آنکھ ایسی جگہ پر کھلتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت وطن، ریاست، حکومت، ملک اپنا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں، وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، آزاد فضاؤں اور ہواؤں میں صبح کرتا ہے، وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں دیکھتا، صحت مند، توانا اور تندرست ہے۔ دو نعمتیں ہوں گی، ایک آزاد ملک، آزاد وطن، آزاد ریاست اور صحت و تندرستی۔ تیسرے نمبر پر آمنہ کے لال فرماتے ہیں، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس بندے کے پاس ایک دن کا، جس دن اس نے آنکھ کھولی ہے، اس پورے دن کا راشن اور کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تین باتیں، آزاد ملک، امن و سلامتی والا، سکون و اطمینان والا اور صحت و عافیت۔ تیسرے نمبر پر پورے ایک دن کا
خرچہ اور راشن بھی موجود ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس بندے کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے سمیٹ کے رکھ دی ہیں۔ یہ سب سے امیر بندہ ہے، اسے وطن بھی مل گیا، اسے صحت بھی مل گئی، اور ایک دن کا راشن بھی اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، دنیا ساری کی ساری سمیٹ کے اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی ہے، اور کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، سب کچھ تو مل گیا۔ یہ عظیم نعمت ہے، وطن کا مل جانا، ملک کا مل جانا عظیم نعمت ہے۔ وطن سے پیار اور محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر ہے پریشان اور حیران ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی میری اور آپ کی روحانی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس آمنہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل آنکھوں سے نبینا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، بزرگ ہو چکے ہیں، عالم دین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم ہے۔ جب نبی رحمت کا واقعہ، جب وحی کا واقعہ ماں جی خدیجہ الکبریٰ انہیں سناتی ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں ھذا هو الناموس الذی انزل علی موسیٰ، اے محمد ابن عبداللہ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں نوجوان ہوتا، یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں جوانی کی عمر میں ہوتا۔ آگے کہتے ہیں یا لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کی زمین آپ کے ملک سے نکال دے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا کہ میرے وطن سے، میرے ملک سے مجھے نکالا جائے گا، آپ بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں امخرجیہم، کیا کہہ رہے ہو، میرے وطن سے مکہ المکرمہ سے مجھے نکال دیا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں نعم لم یأتی رجل قط لما جئت به الا عدی، جی ہاں، یہ ازل سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جو بندہ بھی آپ کی طرح کی دعوت لے کے آتا ہے، جو بندہ بھی آپ کی طرح کی دعوت توحید رسالت لے کے آتا ہے، لوگ اس کے دشمن بنتے ہیں۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ میرے ملک، میری زمین، میرے وطن مکہ المکرمہ، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اب 40 کے پیٹے میں داخل ہو چکا ہوں، اور آپ یہ کہتے ہیں میرے اس وطن سے مجھے نکال دیا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں جی ہاں، نکال دیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا، آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نبی رحمت امام الانبیاء نے فرمایا تھا، آپ نے مکہ کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ سب سے پیارا شہر ہے، میرا وطن سب سے پیارا ہے، تو سب سے خوبصورت ہے، سب سے عظمت والا، عزت والا اور احترام والا ہے۔ کاش اگر مکہ والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، میں کبھی اے میرے وطن تجھے میں چھوڑتا ہی۔ پتہ یہ چلتا ہے وطن کی محبت انسان کے ایمان میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان وطن سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر جب نبی رحمت مدینہ آ گئے،
پھر آپ کا وطن مدینہ بن گیا، آپ کا ملک، آپ کا شہر مدینہ بن گیا۔ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح محبت پیدا ہو گئی جس طرح مکہ سے آپ کی محبت تھی، آپ کی الفت تھی۔ آپ مدینہ آ گئے، مدینہ میں رہنا شروع کر دیا، ریاست کی بنیاد رکھی، آپ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ پھر آپ کا پیار اور آپ کی محبت جیسے مکہ کے ساتھ تھی ویسے آپ کے وطن مدینہ المنورہ کے ساتھ رسول اللہ کی محبت، الفت، پیار اور چاہت پیدا ہو گئی، اور اس قدر پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب کہیں سفر سے واپس آ رہے ہوتے، مدینہ کے اندر داخل ہوتے، دور سے دیکھتے مدینہ کی دیواریں نظر آتی، آپ کو آپ کے وطن کا نقشہ اور دیواریں اور درخت نظر آتے۔ اللہ کے پیغمبر وطن کی محبت کے جوش میں تیزی فرماتے، اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے، اسے تیز کر دیتے، وَعَلَىٰ دَابَّةٍ یا کسی دوسرے جانور پر سوار ہوتے، آپ ایڑی لگاتے اور وطن کی محبت میں آ کے جوش مار کے بڑی تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرواتے۔ یہ رسول اللہ کا مدینہ سے پیار تھا، یہ نبی رحمت کی، امام الانبیاء کی مدینہ المنورہ آپ کا وطن تھا، آپ کا ملک تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار فرمانا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر خیبر کے لیے نکلے، جنگ خیبر کے لیے۔ انس خادم النبی کہتے ہیں میں نبی کا خادم، آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہوا، یہ آپ کی خدمت کرتا رہا۔ کہتے ہیں آپ خیبر کے لیے نکلے، میں آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کی جوتی مبارک اٹھاتا ہوں، آپ کو وضو کرواتا ہوا، آپ کے لیے جگہ بناتا ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر خیبر سے واپس پلٹے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جیسے مدینہ کے قریب ہوئے تو پہلے احد پہاڑ آتا ہے، مدینہ سے پہلے احد پہاڑ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے احد پہاڑ کو دیکھا، آمنہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے ھذا جبل، یہ پہاڑ یحبہ ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ اس احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آمنہ کے لال نے دعا فرمائی اللہم انی، اے اللہ جس طرح میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھی، مکہ کے لیے دعا کی تھی اللہ مکہ کو حرمت والا بنا دے، اللہ میں تجھ سے تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں جس طرح تو نے مکہ کو حرمت والا، احترام والا، عزت والا، شرف والا بنا دیا ہے، اللہ میرے مدینہ مدینہ المنورہ کو وہی عزت، وہی احترام، وہی مرتبہ، وہی شرف عطا۔ اللہم بارک لنا فی مدنا وفی ساعنا۔ انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مدینہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا فرما رہے ہیں اللہ ہمارے اس مدینہ ملک میں، شہر میں، وطن میں اللہ اس کے مد میں برکت ڈال دے، اس کے سا میں برکت ڈالے۔ یہ مد اور سا یہ عربی کے پیمانوں کے نام ہیں، اس طرح ہم کلو کہتے ہیں، 1 فٹ کہتے ہیں، 10 فٹ کلو، 10 کلو من، عربی میں مد اور سا کہتے ہیں۔ ہم نہ فرماتے ہیں اللہ اس کے مد میں برکت ڈال، اس کے سا میں برکت ڈال،